اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے ہر شے کی ابتدا پانی سے کی۔ پانی اپنی جگہ موجود ہے، بس ہیئت، شکل، رنگ اور حجم تبدیل کرتا رہتا ہے، مگر اس کا بنیادی جوہر، بیسک عنصر پانی ہے۔ تم پانی کو گرم کر لو، کہلائے گا گرم پانی، مگر ہوگا وہ پانی۔ تم پانی کو فریج میں رکھ دو، کہلائے گا ٹھنڈا پانی، مگر ہوگا وہ پانی۔ اس میں نمک ملا دو تو نمکین پانی، میٹھا ملا دو تو میٹھا پانی، مگر پانی اپنی جگہ موجود، وہ اپنی فطرت میں اپنی جگہ موجود ہے، بس اشکال بدل لیتا ہے، شکلیں تبدیل کر لیتا ہے، کیفیت تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ جو روح ہے نا، یہ ایک ایسا عنصر ہے، انسانی حیات کا ایسا جوہر ہے جو اپنی جگہ موجود رہتی ہے، انسانی حیات میں شکلیں بدل لیتی ہے، یہ لباس بدل لیتی ہے، کبھی اچھائی کا لباس پہنتی ہے تو کبھی برائی کا، مگر ہے یہ بیسک روح، جہاں سے انسان کی ہستی کے سمندر کا تلاطم اٹھتا ہے۔ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، حالتیں بدلتی رہتی ہیں، مگر ہے یہ روح، اور روح لباس بدلتی رہتی ہے، اور سب سے اچھا لباس تو پرہیزگاری کا ہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تمہاری وہ بات بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اس بات کو بھی جسے تم چھپاتے ہو۔ اللہ پاک زمین و آسمان کی ہر چھپی اور کھلی بات کو جانتے ہیں، وہ ہر ظاہر اور ہر باطن کو جانتے ہیں۔ یعنی میں بات زبان سے لفظوں میں بولوں یا خیال کے ذریعے سوچ میں بولوں، اللہ کے لیے وہ ایک ہی اسٹیٹ ہے، ایک ہی کیفیت ہے۔ وہ انسان کے بات کرنے کے ہر انداز کو، چاہے زبان چاہے خیال، دونوں کو ویسے ہی سنتا ہے جیسے ہم کان کے ذریعے کلیئرلی بات سنتے ہیں۔ ہماری ظاہر سے کہنے والی بات یا دل میں کہنے والی بات رب کے لیے ایک ہی اسٹیٹ ہے، ایک ہی کیفیت ہے۔ تصوف میں، روحانی منزلوں میں جب انسان داخل ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جب تمہیں خوشی اور غم ایک جیسا لگے، ہنسنا رونا ایک جیسا لگے، یعنی تمہیں کوئی فرق نہ پڑے کسی فائدے کے پیش آنے سے یا کسی نقصان کے ہو جانے سے، جب تم فائدے کو اللہ کی جانب سے نعمت سمجھ کر اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ، اور جب کسی نقصان یا غم میں مبتلا ہو جانے کے بعد تب بھی اللہ ہی کی طرف رجوع رکھو، یہ کہتے ہوئے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور میں بھی اللہ کی طرف لوٹنے والا ہوں۔ نہ اسے خوشی نے حد سے باہر جانے دیا اور نہ غم نے آپے سے باہر آنے دیا، تو یہ اسٹیٹ، یہ کیفیت بھی ایک ہو گئی۔ سورہ فجر کی یہ آیات اس بات کو سمجھنے کے لیے مزید رہنمائی فرماتی ہیں۔ لیکن انسان تو ایسا ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے، پھر اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے، لیکن جب اسے آزماتا ہے پھر اس پر کہ اس کی روزی تنگ کرتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو یہ کیوں نہیں سمجھتا اے انسان کہ یہ دونوں حالتیں، خوشی کی، سکون کی، اور غم کی، تکلیف کی، میرے ہی رب کی جانب سے تھی؟ تم اپنا رنگ کیوں چھوڑ بیٹھتے ہو؟ وہ یقین، وہ ایمان کیوں چھوڑ بیٹھتے ہو کہ اللہ بادشاہی کا مالک جسے چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے سلطنت چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے
اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، سب خوبی اس کے ہاتھ میں ہے، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس نے تجھے عزت دی، نعمت دی کہ آزمائے کہ تو شکر گزار بندہ ہے یا نہیں، پھر تجھے کوئی پریشانی دی، کوئی غم میں مبتلا کر دیا تاکہ آزمائے تو صبر کرنے والا ہے یا نہیں، یعنی دونوں حالتوں میں اللہ کا بندہ ہے یا نہیں، بندگی کا حق ادا کر رہا ہے یا نہیں۔ جس طرح پانی بنیاد تھا، جس طرح روح بنیاد تھی، اسی طرح یہ غم اور خوشی کے پیچھے پیش آنے والے واقعات، ان سب کی بیس جا کے ملتی ہے رب پاک سے۔ تم کو اگر خوشی ملے، ترقی ملے، تو تم کہتے ہو کہ یہ میرا کام تھا، میری اہمیت تھی، میری محنت تھی، میں نے ایسا کیا تو یہ ہوا۔ لوگوں میں غرور سے سینہ پھلا کے اکڑتے دندناتے پھرتے ہو کہ تم کیا ہو، یہ میں ہوں جو اس قابلیت تک پہنچا، یہ میری محنت تھی، یہ سب میں نے کیا، میرا ذہن۔ اور پھر ذرا ڈائریکشن بدل دی گئی، یک دم سے کوئی نقصان ہو گیا تو تم کہنے لگے مایوس ہو کر، غصے میں بھر کے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، تم نے ایسا کیا تو میرا نقصان ہوا، تم درمیان میں آ گئے تو بات خراب ہو گئی، یہ عمل نہ کرتے تو کبھی ایسا نہ ہوتا، اور سارا ملبہ لوگوں پہ اور اللہ پاک سے گلے شروع، اپنی ذات پہ جھنجھلاتے پھرتے ہو۔ اگر تمہاری سوچ ایک ہو، تمہارا ایمان ایک ہو کہ یہ خوشی غم مالک کی جانب سے ہے، وہ مالک جو کل کائنات کا مالک ہے، تو انسان کا یہ ایمان اسے پستی کی طرف گرنے سے بچا لیتا ہے۔ وہ خوشی اور غم میں ایک ہی رنگ میں رہتا ہے، اسے چاہے دونوں کیفیات پیش آئیں، چاہے خوشی کی چاہے غم کی، مگر اس کا دھیان بیس کی طرف رہا، سبب کی طرف نہیں، اس کا دھیان رب کی طرف رہا، یا شکر کے انداز میں یا صبر کے انداز میں، تو اس کے ایمان کا رنگ ایک رہا۔ تو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کا رنگ وہی کیفیت کہ وہ تمہیں باطن سے بھی اور ظاہر سے بھی ایک ہی طرح جانتا ہے، اور جب کسی انسان کو خوشی اور غم، یہ دو مختلف سٹیٹس، مختلف کیفیات ایک ہی جیسی لگیں تو وہ اللہ کے رنگ میں رنگ گیا۔ جو رنگ اللہ کا ہے اس سے اچھا کس کا رنگ؟ ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں کہ اللہ رنگ لگا دے، یہ وہی رنگ ہے جو اس کا رنگ ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔